إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جو ہماری حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا، مقتدی، سید الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ربیع الاول کا آغاز ہے اور اس کا پہلا عشرہ ہے۔ اس ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سردار، انبیاء و رسل، جن و انس، فرشتوں، کائنات کی ہر چیز سے افضل اور بالا، ان سے اکمل اور کامل، جو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ربیع الاول میں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اتنی بڑی بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کی اہمیت بخوبی اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میں نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیجا ہے
وہ میری آیات کو تلاوت کرتا ہے، میری آیات پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے لوگوں کا، ان کو سمجھاتا ہے۔ اور اس رسول سے پہلے تم سری گمراہی میں تھے، تمہیں جینے سینے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں تھا۔ پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے، احادیث مبارکہ کو آپ اٹھا لیجئے، سمجھ لیجئے، اللہ نے اپنی کسی بھی نعمت کو، اپنی کسی بھی اللہ نے جو دنیا میں عطا کیا اس کو اپنا احسان قرار نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک ہی بات کو اپنا احسان کہا ہے کہ میں نے انسانیت پر، مسلمانوں پر، مومنین پر احسان کیا ہے کہ میں نے رسول کو ان کے درمیان میں بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے انسانیت پر کہ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر صریح اور واقعی احسان ہے۔ اللہ ہمیں انسان نہ بھی بناتا تو ہم اللہ سے کیا شکوہ کر سکتے تھے؟ اللہ نے ہم پر کرم اور فضل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمیں انسان بنانے کے بعد کسی بھی پیغمبر کی مخلوق سے، کسی بھی پیغمبر کی امتیوں میں سے بنا دیتا، ہم اللہ سے کیا شکوہ کر سکتے تھے؟ ایک اللہ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہمیں انسان پیدا کیا، کوئی جانور، کوئی حشرات، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بنایا۔ دوسرا ہم پر یہ اس سے بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سب سے محبوب اور انبیاء و رسول کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز کسی کو نہیں بخشا۔ کنتم خیر امت، 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ ہمارے پیغمبر بڑے بہترین ہیں، ہمارے پیغمبر بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے افضل ہیں، بڑے اونچے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑے افضل ہیں۔ اور جو ہمارے پیغمبر نے کام کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میرے پیغمبر کی دعوت بڑی اعلیٰ ہے۔ ہم تب اعلیٰ بنیں گے، ایک تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں اپنے پیغمبر کی دعوت کو عام کر کے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس ربیع الاول کے اندر 9 تاریخ کو سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پیٹ سے جب آپ کی پیدائش کے وقت ایک نور نکلا ہے، یہ وہ نور تھا، وہ روشنی تھی جس نے عجم عرب کا پورا حجاز کا علاقہ اور ساری دنیا کی تاریکوں کو مٹانا تھا۔ آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے، آپ 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنے سر پر صحرا نبوت کو سجایا ہے، لیکن اس 40 سال تک آپ کی زندگی اتنی با کمال تھی، اتنی با کمال اور اتنی خوبصورت تھی کہ وہ لوگ جو انسانیت کے نام پر دھبا تھے، جو یتیموں کا مال کھانے والے، بے کسوں پر ظلم ڈھانے والے اور لوگوں کو قافلوں کے سمیت لوٹنے والے تھے اور لوگوں پر ظلم کرنے والے، ایک عورت کے ساتھ گروپ کی شکل میں زیادہ لوگ مل کر زنا کرنے والے، اجتماعی زیادتیاں کرنے والے، وہ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اور جب آپ دعوت کے میدان میں نکل لگے، نبی بنے، اعلانیہ جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہیں، اور بخاری کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ حل وجدتمونی، 40 سال کا لمبا ٹیسٹ ہے، آپ پیدا ہوئے اس کے بعد 40 سال گزرے، عمر کا آدھے سے زائد حصہ گزار چکے، آپ نے تب پوچھا ہے، سارا مکہ سامنے کھڑا، رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، شریک بھی، مخالف بھی کھڑے ہیں، لوگ ملنسار بھی کھڑے ہیں، بازار والے بھی کھڑے ہیں، محلے والے بھی کھڑے ہیں، سارے وہاں پر کھڑے ہیں، اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھے کیا خیال کرتے ہو، آپ کے نزدیک میری قدر اور اہمیت کیا ہے؟ وہ لوگ جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، جو بیت اللہ کی طرف آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، وہ جو بیت اللہ کی طرف آنے والے لوگوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا کہ آپ اس مکہ کی، اس بستی کے، اس علاقے کے سب سے ایماندار انسان ہیں۔
ایمانداری دنیا کے اندر کتنی اہمیت رکھی یہ بات. انہوں نے کہا جی اب میں ایماندار ہوں آپ کے نزدیک، اب میرے پاس ایک دعوت ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بابر گوایا کہ یہ انسان عام نہیں، یہ بڑی بابرکت ہستی ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے ایسے کام اور ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو طریقہ نبوت اور اس طرح جو تبلیغ کا طریقہ تھا اللہ نے ایسا کیا، ان کو پوری دنیا کے لیے مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال ہستی، آج زمانہ آج وقت 100 سال کی 14 کروٹیں بدل چکا ہے. ایک کتاب ہے انگلش میں دا 100 کے نام سے، دنیا کی 100 عظیم ہستیوں کو اس عیسائی رائٹر نے جمع کیا ہے، اور اس نے عیسائی ہونے کے باوجود پہلے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. اور اس نے آپ کی جو خوبی لکھی آپ اسے پڑھیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان کے نام سے، انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. اس نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ان کو اس لیے لکھا ہے، پہلے نمبر پر رکھا ہے، کیونکہ انہیں تھوڑے وقت کے اندر وہ کام کر دکھایا کہ پوری دنیا میں آج ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال شخصیت، اللہ تعالیٰ کی معاونت اور آپ کی وہ محنت اور خلوص تھا کہ جس خلوص کے ساتھ آپ نے اس اسلام کو، اس دین کو اور دنیا کے اندر ہمارا نام بنا دیا کہ یہ کون ہے جی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. محمد کون ہے؟ جو کائنات میں سارے انبیاء و رسول کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ہر چیز سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ان جیسا کسی کو نہیں بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک دوسرا یہ کرم کیا کہ اللہ نے آسمانی کتابوں کی سردار آپ کو بھی کتاب عطا کی، جس کی ہم یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، جس کی ہم یہ تفسیر سن رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت سے انعامات کیے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی مقدس کتاب میرے اوپر اللہ نے نازل فرمائی اور قلب اطہر پر نازل فرمائی اور مجھے یاد کروائی ہے. پھر میں نے آگے اپنے صحابہ کو یاد کروائی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ربیع الاول کا یہ ابتدائی جو میں نے اس خطبے کے اندر آپ کو یہ تعارف کروایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر، اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر آپ کیا کیا کرتے تھے کہ آپ روزہ رکھا کرتے. اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، میں نے احسان کیا تم پر کہ میں نے اپنا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر بھیج دیا. اللہ اس احسان کو کیسے پورا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ہر 9 ربیع الاول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے، عبادت کے ذریعے، اللہ کو منانے کے ذریعے. تو یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی اللہ نے کرم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سردار بنایا، احسان کے طور پر دنیا والوں میں بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس کائنات میں سب سے خوبصورت بنایا، کائنات کی ہر چیز آپ کی خدمت میں لگا دی. لیکن اللہ نے یہ احسان جو قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے کرم کیے ہیں، انعامات دیے ہیں، ان میں سے یہ بہت بڑا انعام ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو قرآن، ایک تو جمعے کے لیے فرض کے لیے ہم آئے کہ جمعے کا فریضہ ہے اور اس میں ہم قرآن مجید کو سمجھے جو ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر نازل کیا، کلام کیا. اللہ نے جبریل کو بتاتے، بول کر آیات سناتے، اللہ تعالیٰ جبریل اس کو یاد کر کے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کو تلاوت کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تلاوت کرتے، انہوں نے تلاوت کر کے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے 1400 سال گزر چکے ہیں اس طرح سلسلہ قرات کے ساتھ، لکھنے کے ساتھ، چلتا چلتا آج ہمارے پاس محفوظ ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کس طرح کر سکتے ہیں. اس کی قدر کرنے کے اور طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت کا معیار اور ہے، انسانوں کے نزدیک قدر و منزلت کا معیار اور ہے. اسی طرح انسان محبت کا معیار جو بھی سمجھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں محبت کا معیار کچھ اور ہے. اس محبت کے معیار کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی قدر کریں. گزشتہ خطبہ کے اندر ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے جو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے مدینے کے اندر جو یہودی تھے ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ دادوں پر جو میں نے تمہاری نسل میں پیغمبر بھیجے، میں نے تم پر احسان کیے، تم اس احسان کا بدلہ پورا کرو۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، تم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ۔ وہ نہیں لے کے آئے، انہوں نے اقرار کیا، پھر اللہ تعالیٰ انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ جو میرے آیات ہیں، میرے احکام ہیں، انہیں تم تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ دین مضبوط ہے، دین بڑا ہے، اسے کم قیمت میں فروخت نہیں کرنا، غلط بات کسی کو نہیں بتانی، غلط بات اپنے فائدے کے لیے کسی تک نہیں پہنچانی۔ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی ہے ویسے ہی کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہہ کر ہمیں سمجھایا، یہ قرآن ہمارے لیے، یہ قرآن ہمارے لیے، یہ قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے دنیا کے اندر اتارا ہے۔ ہمیں اللہ سمجھا رہا ہے کہ جو کام ان لوگوں نے کیے اور اللہ کی پھٹکار کے، اللہ کے عذاب کے مستحق بنے، تم نے وہ کام نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم خلط ملط کرو، مکس کرو، بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ سچ دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے، جھوٹ کی تعداد تو اربوں کے حساب سے ہو سکتی ہے، سچ ایک ہے۔ سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس نہ کرو۔ یہودیوں کے جو بڑے ہوتے تھے نا، وہ جو سمجھتے تھے، جو ایماندار تھے، وہ کہتے تھے اپنے عزیزوں کو جو مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں کہتے تھے کہ یہ دین سچا ہے، چاہیے تو آپ ادھر رہو، اگر آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو ہو، یہ دین برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ جو دنیا مفاد کے، دنیاوی مفاد کے پیچھے بھاگتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو نہیں چھوڑنا، یہ عیسائیت اچھی ہے، حالانکہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آپ نے ان کی بات مان کر ان پر ایمان لے کے آنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سچ کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا، حق کو باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ وہ تنبیہ کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگیوں میں جھوٹ کو سچ کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ اور خوشبو وہ ہوتی ہے جو کردار سے آئے انسان۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لباس خرید کر نہیں دیے، لباس خرید کر نہیں دیے، ان کا کردار تعمیر کیا، جن کے اوپر لباس کی خوبصورتی بھی ہے، انہیں کردار مضبوط بنا کر ایسا مومن بنایا ہے کہ آپ کا جب ساتھی گناہ کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکا ہے، آپ کو آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چوری کرنے کو دل کر رہا ہے، چوریاں کرتا ہوگا پہلے، صحابی ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، سچے ہو چکے ہیں، جنتیوں کی لسٹ میں آ چکے ہیں، لیکن ایک چیز جس پر دل مائل ہوتا تھا، جو کام کرتا رہتا تھا، طبیعت جس پر فکس تھی، اللہ کے رسول چوری کرنے کو دل کر رہا ہے، کیا کروں؟ کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ دل میں ختم ہو جائے، یہ شیطانی جو چیزیں ختم ہو جائے دل سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مکے میں نا ہمارے کچھ قیدی ہیں، انہیں چرا لاؤ، ہمارے مکے میں کچھ قیدی ہیں، کفار نے انہیں قید میں رکھا ہوا ہے، انہیں چرا لاؤ۔ چوری ہی کرنی ہے نا، کوئی صحیح کام نہیں۔ اسلام میں جو چیز جائز ہے اس کو تھوڑی سی ڈائریکشن صحیح دے کر کہا چرا لو۔ رات کے وقت مکے میں پہنچے، وہ تھے بھی مکے کے اور مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اب وہ پہنچے تو رات کی اندھیری میں جو پرانی محبوبہ تھی، آشنا تھی، اس نے دیکھا اور اس نے ایک سائڈ پہ کر لیا، اور وہ صحابی رسول اس کی طرف دیکھ نہیں رہے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کی طرف وہ دیکھ نہیں رہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میری طرف تو دیکھ، میں وہی ہوں جس کو دیکھ کر تو آہیں بھرتا تھا، جس کو دیکھ کر تیری آنکھوں کے اندر زیادہ رونائی آ جاتی تھی، میری طرف دیکھ۔ اس نے کہا جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس نے تیری طرف دیکھنے سے منع کیا۔ یہ کردار ہوتا ہے، جب حق آ گئے پاس پھر اس کو مکس نہیں کرنا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ تو جس کام کے لیے آئے نا، اس عورت نے کہا پھر میں سارے مکے میں شور مچاؤں گی، یہ تمہارے قیدی لے کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا پہلے تو میں روز ایک نکالتا تھا نا، آج سارے لے کے جاؤں گا، مچا شور۔ کہتے ہیں ہم سارے بھاگ کر ایک جگہ چھپ گئے، پھر رات ہم نے وہاں گزاری، پھر صبح کے وقت مدینے گئے۔ تو کردار کی مضبوطی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے، تمہیں پتہ ہے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ کی باتیں سچی ہیں، دنیا عارضی ہے، یہاں پر صرف ہم نے امتحان دے رہے ہیں، آخرت میں جا کر ہم نے اس کا جو بویا اس کو کاٹنا ہے، تو اس کو مکس نہیں کرنا، اس کو ملانا نہیں ہے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے،
حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن سکتا ہے۔ آپ بے عمل رہیں آپ، لیکن بد عقیدہ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ کو بد عقیدگی سے نفرت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف بد عقیدہ کو کہا ہے، مشرک کو کہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے بد عقیدہ کو معاف نہیں کرنا، جو فوت ہوا اس حالت میں کہ وہ میرے ساتھ شرک کرتا رہا، باقی چاہے میں بے عمل جس مرضی کو معاف کر دوں، میں نے بد عقیدہ کو معاف نہیں کرنا۔ یہ رب نے قرآن میں لکھا ہو کہ جو بندہ میرے حال میں اس طرح میرے پاس آیا، گناہوں سے لت پت میرے ساتھ آیا، میرے پاس آ گیا روز قیامت، اور اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ نیکیوں سے لبریز اپنی طرف سے، کہ میں نیکیاں عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، زکوٰۃ پہ خیرات، نیکیاں جو مرضی کر، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اگر پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے پیغمبر لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں اللہ آپ کے بھی عمل کو باطل کر دے گا۔ امتی تو بہت چھوٹی بات ہے، امتی اور عام لوگ تو چھوٹی بات ہے، اللہ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اگر آپ بھی اگر شرک کریں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اٹھائیے قرآن مجید پڑھیے ترجمہ اس کا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ حق کو حق رہنے دینا ہے، باطل کو باطل رہنے دینا، مکس نہیں کرنا، ورنہ آپ اللہ کے غضب کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز ادا کرو۔ اللہ حکمن کہہ رہے ہیں، اقیمو حکم کا صیغہ ہے، حکم کا، اللہ حکم دے رہے ہیں، ایک ہے مالک، ایک ہے اس کا ملازم، ایک ہے بنانے والا، ایک ہے جو چیز بنی ہوئی ہے۔ جو مالک ہے وہ اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو حکم دے رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہودیوں کے لیے اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ یہودیوں کی جو نماز تھی نا اس کے اندر رکوع نہیں تھا، سجدہ نہیں تھا، وہ اسٹیٹ کھڑے ہو کر کچھ اپنی عبادات کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اب شریعت بدل گئی ہے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ساری دنیا نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ان جیسی نماز پڑھنی، ان جیسی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر سے باہر سے کوئی نہر گزرتی ہو، صاف پانی کی نہر گزر رہی ہو، تم 5 وقت اس کے اندر غسل کرو، نہاؤ، تو کیا تمہارے بدن کے اوپر، جسم کے اوپر کوئی میل گندگی باقی رہ جائے گی؟ دن میں 5 دفعہ گھر کے سامنے جو گزر رہی۔ صحابہ نے کہا نہیں جی، اس کے جسم پر تو کوئی بھی محل نہیں رکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح ہی یہ معاملہ ہے کہ جو بندہ 5 وقت وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو گناہوں سے صاف کر دیتے، اسی طرح صاف کر دیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حساب لینا، سب سے پہلے۔ آپ لوگ خود اور آپ لوگوں کے بچے بھی یونیورسٹیز اور سکولز میں پڑھتے ہوں گے، وہ آپ کو ایڈمیشن دینے سے پہلے نا ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے ہیں، کیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ یہ ہمارے ادارے میں بیٹھ سکے، آ سکے، اس کا حصہ بن سکے۔ آپ کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر آپ وہ پاس کریں گے پھر آپ کو آگے اگلا جو معاملہ ہے وہ اس کو بعد والا سیکنڈ ہے، لیکن ایڈمیشن ٹیسٹ پہلے پاس کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پاس کرتے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیول کا نہیں۔ اللہ نے عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الحافظی کے اندر رحمہ اللہ، انہوں نے تحفۃ الحافظی کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ نے نماز کا حساب پہلے لینا ہے، اگر وہ صحیح ہوا پھر دوسرے حساب لینے، اگر وہیں پر پکڑے گئے پھر اللہ نے اگلا حساب لینا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں، اس کے بعد لکڑیاں جمع کروا کے اس کے بعد اس میں کیا کروں، آگ لگوا دوں اس کے اندر، میں کسی دوسرے شخص کو کہوں کہ تو نماز ادا کر، نماز کے لیے بلاؤ لوگوں کو، نماز پڑھنی شروع ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے اور میں جاؤں بستی کے اندر، جس گھر کے لوگ نماز پڑھنے نہ آئے میرا دل کرتا ہے میں اس گھر کو جلا دوں، جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔
ان جھنڈوں سے، ان نعروں سے، ان جلوسوں سے، ان آوازوں سے، ان سارے یہ جو سارے معاملات ہیں، ان بھنگڑوں سے، ان ہماری چیخ و پکار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1% بھی ہماری محبت نہیں پہنچ رہی۔ ہماری مساجد، آپ اس چیز کو مانیں کہ نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب اسلام کو شو کیا بیت اللہ میں، کس عمل کے لیے شو کیا تھا؟ ہم نے کفار کو بیت اللہ سے کس لیے بھگایا تھا؟ کہ ہم نے وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا رسول چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں۔ کہا اللہ کی قسم، آج بیت اللہ کے سین، بیت اللہ ہمارا، بیت اللہ میں نماز، اللہ کا بیت اللہ، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، آج بیت اللہ سے مشرک بھگا دینے۔ بیت اللہ کس لیے خالی کروایا؟ کس لیے ہم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت دی اور بیت اللہ کو نماز کے لیے خالی کروایا؟ آج ہماری کروڑوں مسجدیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ان کے اندر پورے نمازی کبھی نہیں ہوتے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کس طرح کی ہمیں غلامی ہے؟ ہم کس طرح کی غلامی چاہتے ہیں؟ نہ ہمارے اعمال کی غلامی ہے، نہ اقوال کی غلامی ہے، نہ رہن سہن کی غلامی، لیکن غلامی رسول میں ہر کسی نے مرنا ہے، زندہ کسی نے نہیں رہنا۔ صحابہ اکرام کو آج ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح تھا، وہ نہیں صحیح تھا، اس کا اتنا نمبر ہے، اس کا اتنا نمبر ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیجیے، میرے مالک نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا۔ پتہ کیوں کہا ہے؟ ان کے زبان پر صرف 2 باتیں تھیں، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کیا کہا؟ اس کے آگے کوئی بات نہیں، ایک لفظ نہیں ہے۔ جہاں پر بٹھا دیا بیٹھ کے، جہاں پر کھڑا کر دیا کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کی زندگیاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ سے راضی ہوں، آج کے بعد کوئی نیک عمل نہیں بھی کرو گے پھر بھی تمہیں جنت دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سیدنا عثمان کو خود کہے، معاذ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی برائی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ نے جنت لکھ دی ہے۔ عثمان پھر بھی رو رہے ہیں، عثمان پھر بھی باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی قرآن مجید کی تلاوتیں کر رہے ہیں، پھر بھی اپنی خلافت کے اندر قرآن مجید کا نسخہ تیار کروا رہے ہیں، پھر بھی نیکیاں کر رہے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، پھر بھی صدقات دے رہے ہیں، پھر بھی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، پھر بھی کھانے کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ محبت کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جلوس لے کر باہر نکل جائے۔ محبت کی شکل یہ ہے کہ مسجد فل کر کے دکھوائیں کہ میں خلیفہ ہوں، سارے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی قرآن جو آپ کے کلہ بیعتر پر اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قلم کے اندر کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تعالیٰ پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے، اپنی پنڈلی سے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی بھی چیز کا ذکر آتا ہے، میں نے آپ کو وہاں پر عقیدہ کی بات یہ سکھاتا ہوں کہ اس کے اندر عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ پنڈلی سے کپڑا اٹھائے۔ اب اللہ کی پنڈلی یہ نہیں کہ ہمارے طرح کی ہے، اللہ کو جیسے اس کی کما یلیق شان، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، جیسے وہ اس کا جو سارا حساب کتاب جیسے ہوگا ویسے ہمیں صرف بتایا ہے کہ پنڈلی ہوگی۔ پنڈلی کیوں اس کا نام رکھا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کے اندر جانتے ہیں کہ پنڈلی کوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے لفظ ہے، باقی اللہ کی شان کو یہ لائق ہے۔ اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ الٹ کر دینا ہے، ترجمہ بدل دینا ہے، یا اس کو کہہ دینا کہ یہ پنڈلی اس طرح کی، ہمیں نہیں پتہ، بس پنڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب لوگ سجدہ کریں گے لیکن کچھ لوگ سجدہ ان سے ہوگا نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر اس آیت کی شرح ہے، اس آیت کی تفسیر ہے صحیح مسلم کی روایت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور بعض صحابات نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے اور ساری انسانیت جتنی مخلوقات ہوگی وہ ساری سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ یہ ہیں کہ ان کی گردن اس طرح اس کی، یہ حدیث کے الفاظ کے یہ مطلب بنتے ہیں کہ ان کی کمر اس طرح ہو جائے گی، ان سے ایسے ہو ہی نہیں پائے گا، ایسے ہو ہی نہیں جائے گا ان سے، ان کی یہ گردن جھک ہی نہیں پائے گی۔ اللہ نے کہا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی سجدہ کرنے، خاشیۃ
अबसारुहुम व तरहकुहुम ज़िल्ला, उनकी आंखों में जो है शर्म होगी, नदामत होगी, जलालत उनके चेहरे पर नजर आ गई। वक़द कानू युदऊन इला सुजूदी व हुम सालिमून, क्योंकि जब दुनिया में उनको सजदे के लिए बुलाया जाता था तो आते नहीं थे। जब दुनिया में उनको वक़द कानू, तर्जमा उठाइए कुरान मजीद का अपने जुबान से, अपनी आंखों से पढ़िए, वक़द कानू युदऊन इला सुजूदी व हुम सालिमून, और तहकीक जब हम उन्हें सजदे के लिए बुलाते थे वहुम सालिमून, वो इस तरह तने की तरह खड़े रहते थे, नहीं आते थे हय्या अलस सलाह की आवाज़ पर, नहीं आते थे हय्या अलल फलाह की आवाज़ पर, डटे रहते थे अपने कामों में। जिस राज़िक ने रिज़्क़ देना है उसके मुकाबले में खड़े रहते थे, जिसने हमें ज़िंदगी दी है उसके मुकाबले में खड़े रहते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदा करने की ताकत नहीं आएगी उस वक़्त, फिर किस तरह इख्तियार होगा। हमारी ये मोहब्बत है कि ये इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क, इसके अंदर सिर्फ 2%, ये भी अल्लाह के खौफ से कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पर खड़ा हूँ, सिर्फ 2% लोग नमाज पढ़ते हैं। 20 करोड़ मुसलमान हैं और हर कोई मुहिब्ब रसूल का दादा बनने को तैयार है कि मेरे जैसा तो आशिक ही कोई नहीं, मेरे जैसा तो मोहब्बत करने वाला ही कोई नहीं। और जो सही मोहब्बत करते हैं, जो जिनके पास सही तरीका है, वो गुस्ताख है। अगर हमारे पास ये चाइना की लाइटें ना हो जो 100-200 में मिल जाती हैं और अपने घरों के बाहर लगाई हुई हैं, अगर ये चाइना की लाइटें ना वजूद में आती, किस तरह साबित करते कि हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? किस तरह साबित करेंगे? जब चेहरों की बात आए तो पसंद ही नहीं है जैसे मोहम्मद का चेहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रात को 14वीं की रात को मस्जिद में आए हैं। जामे तिरमिज़ी की रवायत है, उठा के देखिए जामे तिरमिज़ी, मेरे अल्फाज गलत हो पकड़ लीजिए मुझे। जामे तिरमिज़ी की रवायत है, मस्जिद में आए, कहते मैं रात के वक़्त दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सहन में सोए हुए हैं। आपने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ है, चांद की रोशनी पूरे जोर के साथ आपके चेहरे अनवर पर पड़ रही है। मैं रुक गया, कहते वहाँ पर अल्लाह ने जाबिर को जज खड़ा किया है कि खड़ा हो, बता दुनिया वालों को खूबसूरती क्या होती है, खूबसूरती क्या होती है, बता इनको कि मर्द की शान क्या होती है। वहाँ पर खड़े हैं और कह रहे हैं एक दफ़ा मैं ऊपर वाले चांद को देखता, एक दफ़ा मैं नीचे वाले चांद को, एक दफ़ा ऊपर वाले चांद, ऊपर वाले नीचे वाले। मुझे ये फैसला करना पड़ा कि आसमान का चांद भी ज़मीन के चांद से रोशनी ले रहा है, उससे अपनी खूबसूरती बढ़ा रहा है, उसके ऊपर रोशनी डालकर। आज ज़मीन के चांद के चेहरे पर इतनी इतनी घड़ी दानी थी, इतनी इतनी घड़ी दानी। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कौन सी मौत कबूल है? किस तरह की हमारे पास गुलामी है? हमारा वो रंग ढंग ही नहीं है। आज जिसको देख लो, रिश्वत, सूद, फ्रॉड, झूठ, धोखा, झूठ, अपना सारा माल इसके साथ लबरेज किया हुआ है। और जिसकी मोहब्बत में नारे लगा रहे हैं, उसके नवासे के मुंह में सदके की एक खजूर गई है। अभी सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने, छोटे बच्चे थे, सदके का माल जमा है मस्जिद के सहन में, उन्होंने वहां से खजूर उठा के मुंह में डाल ली। एक खजूर अभी मुंह में गई है, हलक के अंदर नहीं गुजरी। आपने उंगली डालकर उस खजूर को बाहर निकाल लिया। बेटा, ये सदके का माल हम लोगों को ये जेब नहीं देता। अल्लाह ने मेरे आल और मेरे खानदान पर सदका हराम किया हुआ है। तूने सदका नहीं खाना, ये तेरे लिए हराम, एक लुकमा अंदर नहीं जाना। और यहाँ पर देख ले, क्यों रिश्वत ले रहे हैं? बच्चों के लिए। क्यों रिश्वत ले रहे? और की करिए जी। क्यों आप धोखा फ्रॉड कर रहे हैं? और की करिए जी। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात, और नहीं जी मेरे अर्गा तो मुहिब्बी कोई नहीं, मेरे अर्गा तो आशिकी आपने दुनिया से नहीं देखा है। ये किस तरह की मोहब्बत है? ये किस तरह की आशिकी है? और महबूब कहे कि मेरे सामने झुक जा, और नहीं जी झुकना नहीं है, वैसे आपसे बड़ी मोहब्बत है। हम लोग भी कुछ, आप में से कुछ अक्सर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो वालिद होंगे, आप में से कुछ बेटे होंगे। मोहब्बत का और इज़्ज़त का म्यार देख लीजिए आपस के अंदर। बेटा कहे, बाप कहे बेटा पानी पिला, पानी नहीं पिया, वैसे बड़ी मोहब्बत आडेगा। बेटा मेरे कहने पे यहाँ बैठ जा, और नहीं जी ये बात नहीं, आपकी मानी मोहब्बत आपसे बड़ी है, सुबह जुलूस निकालूंगा आपकी मोहब्बत का। ना हदीस से कोई लगाव है, ना सुन्नत हमारी ज़िंदगी में है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म दे रहे हैं कि नमाज को अदा करो। हम कहते जी नमाज किस तरह की नमाज अदा करें? आज के जहाँ पर जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं, ये मस्जिदों की जीनत हैं। हर मस्जिद के अंदर अक्सर बुज़ुर्ग होते हैं। ये देखें कि ये, और आज के नौजवान देखें,
ہم ہر بزرگ دیکھ کرتے ہیں توبہ ایسے کرتا ہے نا، ان کی حرکتیں دیکھ کر کہ یہ زمانہ، یہ لوگ اتنے بگڑ چکے ہیں، کیا کریں، ہمارے زمانے میں فلاں ہوتا تھا، ہمارا زمانہ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اب ذرا دیر کو تصور کیجئے کہ جن کے بڑے نماز پڑھتے ہیں، کوئی اللہ والے ہیں، ان کے بچے اس طرح کے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ میرے جیسے یہ جب بڑے ہو جائیں گے، ان کے بچے کس طرح کے ہوں گے؟ آج کوئی بھی دیکھ لو، آپ کب اٹھتے ہیں جی؟ او جی میں سکول کے ٹائم اٹھتا ہوں۔ مسلمان سکول کے ٹائم اٹھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی رعایا ہے، تم میں سے ہر کوئی عوام ہے، تم میں سے ہر کوئی بڑا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں، باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، باپ سے پوچھا جائے گا اپنے بچوں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کی طرف لے کے آؤ، انہیں نماز سکھاؤ، 3 سال کا وقت دیا، جب 10 سال کے ہو جائیں انہیں مار کے نماز پڑھاؤ، سزا دو نماز کے متعلق۔ کون دیتا ہے نماز کے متعلق سزا؟ یہ اسکول سے کاپی آ گئی، آپ کی پروگرس رپورٹ اچھی نہیں ہے، کان پکڑ لا، گالی نکالیں گے، بستی کریں گے، میرے گھر سے نکل جا، میرا فلاں ہو جا، میں نے تجھے پیسے نہیں دینے، چیز نہیں لے کے دینی، یہ سارا غصہ نکالیں گے۔ آج قرآن مجید پڑھنا آ گیا میرے بیٹے کو، نہیں پڑھنا کوئی گال نہیں آتے گا۔ بیٹے کو نماز پڑھنی آتی، کوئی بات نہیں جی، فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی، اللہ نے پوچھنا نہیں ہے۔ میں نے اولاد دی تھی، شادی ہوتی جاتی ہے، شادی والے کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو نیک اولاد دے، ہونی بھی چاہیے، شادی ہوتی اولاد کے لیے، اولاد لینے کے لیے یا اللہ منڈا دیں، یا اللہ کڑی دیں، وہ دن رات دعائیں۔ جب اللہ نے پوچھنا ہے کہ دن رات دعاواں کردا روندا سی میرے اگے، جدوں میں دتا پھر کی کیتا ہوندا؟ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب۔ یہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا عالم، اس کے اندر علم آئے تو عاجزی آ جائے، ہم پڑھا کے نواب بنا رہے انہیں۔ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب۔ دین کا ہمیں کوئی فکر نہیں، فکر اس لیے، اور سارے جب ربیع الاول آتے ہیں سب کی محبت جوش میں آنے لگ جاتی، لائٹیں نہ ہوں، جلوس کے لیے سپیکر نہ ہو، گاڑیاں میسر نہ ہو، کس طرح پھر آپ محبت ثابت کریں؟ کیا اس وقت جلوس نہیں نکل سکتا تھا؟ آج ہمارے پاس گاڑیاں تو ان کے پاس نہیں تھے، اونٹ گھوڑے خچر ان کے پاس نہیں تھے، کیا ان کو علم لہلانے کے لیے، جھنڈے بنانے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا؟ آوازیں لگا، آج تو ہمارے پاس سپیکر ہے، سیدنا بلال کی آواز پورے مدینے میں گونج جایا کرتی تھی۔ سیدنا بلال نہیں کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے کہ آج ربیع الاول لاؤ سارے رج کے نعرے، عمل سے ثابت کریں نا کہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بیت اللہ ایک کمرے کی تصویر آتی نا، اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اور سارا بچہ بچہ دیکھ کے اسے کہہ دیتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم کو کیسے دیکھ کے، ہمیں دیکھ کے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس ادا سے پتہ چلے گا؟ ہم کہتے ہیں جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا وقت آئے گا آپ لوگ کافروں کی اتنی مشابت کرو گے، جس طرح یہ ہاتھ دوسرے ہاتھ کی، جس طرح ایک پاؤں دوسرے پاؤں کی، حتیٰ کہ اگر کوئی بچھو کے بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا آپ بھی اس کے پیچھے جاؤ گے۔ نہیں جاتے ہم اس کے پیچھے؟ کوئی ٹرینڈ آئے صحیح، کوئی گندا مندہ فیشن آئے صحیح، ہمارے بچے کہتے ہیں لو جی پیسے ہم دیتے، لو جی۔ بچہ ہمارا اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے۔ ایک فیشن محمدی بھی ہے، ایک کلچر محمدی بھی ہے، انہوں نے بھی کچھ سکھایا۔ محبت اگر نہیں کرنی تو سر عام کو، اگر محبت کا دعویٰ ہے تو ثبوت دو، بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ دوسروں کو گستاخ کہنے سے محبت ثابت نہیں ہو جاتی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ، ہم سب نے مرنا ہے، ہم اپنے بچے پر کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیں، جب ہم مر جائیں ہمارے جنازے پر کھڑے ہو کر اسے ہمارے لیے دعائیں کرنی نہ ہے، کیا فائدہ ہے ہمارے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے ہر عمل اس کا منقطع ہو جاتا ہے، الا ثلاث، صرف 3 عمل باقی رہتے ہیں، صدقۃ جاریہ، صدقہ جو اللہ کے لیے کیا تھا، اور علم نافع جو اللہ نے یہ قرآن مجید، حدیث اور اچھی باتوں کا علم دوسروں کو سکھایا، اس نے آگے سکھایا، اس نے آگے سکھایا، اس کو نیکیاں پہنچتی رہی قبر کے اندر قیامت تک۔ اور تیسری یہ ہے کہ اس کی جو نیک اولاد اس کے لیے دعائیں مانگے۔ یہ کھجوریں، یہ سیب، یہ کیلے کھلاؤ مولویوں کو بٹھا بٹھا کر، یہ نہیں پہنچتے ان کو، صرف 3 چیزیں پہنچتی ہیں،
ان کی زندگی میں ان کو کھلا دو جو ان کو مرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کھلانا ہے. اپنی زندگی میں وہ ماں باپ کو کھلا دو اچھے سے لا کر فروٹ. زندگی کے بعد ان کے لیے دعائیں کرو. اگر میں نے اپنے بچے کو دعا کرنی سکھائی نہیں ہے, کبھی میں نے اسے پوچھا نہیں بیٹے بتا ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا آتا ہے؟ کبھی بیٹی کو کھڑا کر کے رک کر جب بٹھا کر پوچھا تمہیں آتا ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے لیے کس طرح نیکیاں پہنچانی؟ نمبروں کی ریس لگی ہوئی ہے, میرٹ کی ریس لگی ہوئی, دین کی ریس کس نے لگا لی؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں, محدثین اعظام کہتے ہیں, ہم میں سے جب کسی کا بچہ جوان یعنی کہ 10 سال سے بڑا ہونے جاتا ہم اسے سب سے پہلے قرآن کا حافظ بناتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ سب کو مولوی بنائیں, آپ سب کو اچھا مسلمان بنائیں. صحابہ میں بھی سب عالم نہیں تھے, صحابہ میں بھی سب علم والے نہیں, مطلب عالم نہیں تھے جو حدیثیں اور قرآن مجید کے تفسیر پر تھوڑے سے اتنی سی کتاب ہے علماء صحابہ کے نام سے, لیکن جنتی سب ہیں, جنتی سب ہیں. کیوں سب ہیں؟ سب کی زندگیوں کی ڈائریکشن جنت والی روڈ پر تھی, سب کی زندگیاں اس صحیح ٹریک پر چڑھی ہوئی تھی, کام کرتے تھے, مزدوریاں کرتے تھے, لیکن اللہ نے پھر بھی جنتی کہا. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگیوں کا زاویہ بالکل جنت کی طرف, رحمان کی طرف جاتا تھا. ہماری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نماز تو ادا کریں, ہم نماز تو اللہ کے سامنے ادا کریں. اور حسین 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 کہ میں کہتا ہوں کہ مامے بنے ہوئے ہیں حسین کے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تلوار لگ جائے نا کسی جگہ پر, اس سے جتنی درد ہوگی اس سے زیادہ مجھے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے کوئی بندہ اللہ سے رزق کا شکوہ کرے اور نماز نہ ادا کرے. مجھے زیادہ اس بندے کی بات سن کر زیادہ تکلیف ہوتی تلوار کے قط سے زیادہ. دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جم کر صبح سے شام پر, مسجد سامنے مسجد ہے, کسی کے دروازے کے مسجد کے دروازے کے ساتھ دکان ہے, کسی سے مسجد کے نیچے اس کی دکان ہے, پوری مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں. جب 12 ربیع الاول آ جائے گا سب کی محبت جاگ اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو کہا تھا میرے نعرے یاد کر لا, لانے پہنے تینوں میرے جان تو بعد. بکر صدیق رضی اللہ کو نعرے نہیں آتے تھے, عمر فاروق نہیں لگا سکتے تھے. وہ جس کی وجاہت, جس کا جو دبدبا 22 لاکھ مربع میل پر گونجتا ہو, رستم و میران جس کے نام سے کانپتے ہوں, کیسر و کسرا کی جس نے دجیاں اڑا دی ہو, وہ پرشیم امپیر جس نے ڈھا کر زمین کے ساتھ اس کو ملا دیا ہو, اس کو نہیں آتا تھا جلوس نکالنے کے طریقے. اللہ کے لیے محبت وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے. اللہ کے لیے آپ ان جیسی نمازیں پڑھیں, یہ محبت ہے. آپ ان جیسی شکلیں اپنائیں, یہ محبت ہے. آپ ان جیسے لباس پہنیں, یہ محبت ہے. آپ ان جیسے اقوال کر لیں, یہ محبت ہے. آپ ان جیسا عقیدہ لے آئیں, یہ محبت ہے. آپ اپنا رہنا سہنا ان جیسا کر لیں, یہ محبت ہے. یہ دنیا کی آسائش ہے, یہ نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے عطا کی. کوئی نہیں کہتا اسے چھوڑو, اچھا لباس پہنو, اچھے گھر میں رہو, اچھی گاڑی رہو, یہ سارے, لیکن جب دین کا مسئلہ آئے, شریعت کا مسئلہ آئے, تب بھی حق ادا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن مجید کو حقیقی معنوں میں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبۃ الجمعہ مبارک میں انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.